اس لیے کبھی تحقیق کا موقع ہو نا، تو ہم نے ہندوستان کے جتنے بھی سفر ہوئے ہر جگہ یہ دیکھا کہ تاریخی اعتبار سے کہ جتنے بڑے یہ صوفیاء ہیں، ان کے مزارات، ان کی خانقاہیں جو اس زمانے میں تھیں، اس کا سفر کریں تو ہندوؤں کے جو بڑے بڑے مندر ہیں وہاں پائے جاتے ہیں، یعنی ہندو مندر جو تھے وہ پہلے بنے تھے، یہ خانقاہیں بعد میں بنی ہیں۔ اور جو بھی جاتا تھا ہندو حج کرنے، اپنے جو بھی مذہبی چیزیں ہوں گی ان رسومات کی ادائیگی کے لیے، تو یہ اپنی خانقاہوں میں رات کو چراغ جلا دیتے تھے کہ کسی کو ضرورت ہے یہاں آ جائے۔ یہ رہنمائی ہوتی تھی، یہ انسانیت تھی ان کی، یہ ان کی تہذیب تھی۔ بڑا لمبا جھگڑا اٹھا پھر دیوبندی اور بریلوی چراغ جلانا منع ہے کہ نہیں منع، اس زمانے کے فتاویٰ بھرے پڑے ہیں، خانقاہوں میں چراغ جلائے جائیں یا نہ جلائے جائیں۔ اے اللہ کے بندو، وہ صرف ایک انسانیت کی بات تھی کہ رات کو جا رہا ہے، کسی جانور نے کاٹ لیا ہے، رات کو جا رہے ہیں لوگ، اب مدد کی ضرورت پیش آ گئی ہے، رات کو جا رہے ہیں، شدید بارش شروع ہو گئی ہے، سردی ہے یا گرمی ہے اور کسی کیڑے مکوڑے ایسی چیزیں اور یا بھوک لگ گئی ہے، اس صورت میں جنگل میں اب کیا کرے بیچارہ، کہاں جائے؟ انہوں نے اپنے چراغ جلا رکھے ہوتے تھے کہ یہاں پر تمہارے لیے سہولت ہے، یہاں آ جاؤ۔ چلے جاتے تھے، جوگی چلے جاتے تھے، وہ اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی سے فارغ ہو کر جب آتے تھے خانقاہ میں آ جاتے تھے، دسترخوان بھی بچ جاتے تھے، یہ صوفیہ خدمت کرتے تھے، سالکین خدمت کرتے تھے، کھانا کھلا دیتے تھے، سلا دیتے تھے، چارپائیاں تھیں، بستر تھے، بندوبست تھا سارا سادگی کے ساتھ۔ اور اس میں جب یہ لوگ ان حضرات کے قریب ہوتے تھے اور محبت اور بغیر کسی ذات پات کی تفریق کا نظام پاتے تھے تو دھیرے دھیرے اسلام پھیلتا تھا، آہستہ آہستہ، کم سے کم اتنی بات تو ہوئی جاتی تھی کہ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت ختم ہوتی تھی، نفرت کا جذبہ ختم ہو جاتا تھا۔ یہ وہ کرتے رہے، یہ وہ چیز تھی جس طرف بلاتے رہے۔ تو جو نمائندہ صوفیہ تھے ان کے ہاں خدا کی تجلیات اور اس کے بعد ان کے اثرات کا مرتب ہونا یہ بہت بڑا موضوع ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرو، اس سے حقیقت کھلتی ہے انسان پہ اپنے نہ ہونے کی، بس یہ خود شناسی ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ فکرہ ہے جو غیر ارادی طور پر انسان میں آ جاتا ہے۔ بڑی زبردست بات ایک دن لکھنؤ میں حضرت رحمۃ اللہ نے فرمائی، وہ بات تو چھوٹی سی تھی لیکن وہ بات سارے کمالات کی جڑ ہے۔ وہ بات ایسی ہے جو ابن عربی اور شاہ ولی اللہ اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے ان فلسفے کے جو نچوڑ کوئی نکالے تو اس میں سے ایک ہے۔ لکھنؤ میں ایک مرتبہ کھانے کے لیے تشریف فرما تھے تو مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ دیکھا، علمی مباحث، اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ کا حلقہ بھی دیکھا، زندہ آباد اور مردہ آباد، اور پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا عروج اور سب کچھ، اور ایک بات رائے پور میں دیکھی اور فرمایا وہ کہیں نظر نہیں آئی کہ جو اس سلسلے میں گیا بغیر حضرت کی تلقین کیے اور بغیر حضرت کے ایک بات کیے ہوئے بھی دھیرے دھیرے اس میں یہ بات آتی گئی کہ میں کچھ نہیں۔ فرماتے تھے کہ جو ہمارے سلسلے میں آیا
اس کے دل میں ایک مقام آتا ہے جب خود بخود پیدا ہو جاتا ہے کہ میں کچھ نہیں. یہ اتنی قیمتی بات حضرت رحمۃ اللہ نے فرمائی کہ ہزاروں صفحات کے مطالعے کے بعد اور تصوف میں شدید مجاہدے کے بعد کہیں آدمی اس مقام تک پہنچتا ہے، اس جگہ تک پہنچتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں. یہ ایک فکرہ اتنی تبدیلی پیدا کر دیتا ہے انسان میں کہ وہ میں اور خودی مٹتی ہے. علامہ اقبال کی خود اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، لیکن یہ میں مٹتی ہے، یہ کٹتی ہے. جو مقام سالوں کی ریاضت اور مجاہدے کے بعد حاصل ہوتا تھا، وہ رائے پور کے ان درویشوں کو ایک بیعت میں ہی حاصل ہو جاتا تھا کہ میں کچھ نہیں. اسی لیے کوئی امتیاز باقی نہیں، کوئی چیز باقی نہیں، سادہ زندگی، بالکل سادگی اور مجاہدے کی زندگی، کچھ بھی نہیں. اور اسی سے اللہ تعالیٰ نے ان سے ہدایت کا اتنا بڑا کام لیا کہ شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی اور اس میں لوگ ہوتے تھے، یا پھر ان کے بعد اتنی بڑی چیز وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں آئی. مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ بیمار تھے اور میں نے آخری دنوں میں دیکھا کہ رائے پور میں گاؤں چھوٹا سا، صبح سے شام تک 80 گاڑیاں آئیں اور ہندو اور مسلمان سب آتے تھے. اور حضرت رحمۃ اللہ کی طبیعت بہت زیادہ، بلڈ پریشر، اس وجہ سے چارپائی اٹھا کے لائی جاتی تھی، تو چارپائی ایک مرتبہ باہر لائی گئی تاکہ لوگ ان کی زیارت کر لیں. تو ایک ہندو عورت کو دیکھا، شدت تأثر کی وجہ سے، اس تعلق کی وجہ سے رو پڑی. یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا. یہ سب چیزیں خود شناسی کہ میں، اور اگر اس کا دوسری طرف پڑ جائے تو پھر فرعونیت ہے کہ انا ولا غیری، میں ہوں اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور صحیح پہلو کہ میں کچھ نہیں. یہ مٹنے کی تعلیم ہے. اور اصل طاقت انسان کی یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لے. انسان کی اصل طاقت اپنے آپ کو اللہ کے کسی صالح بندے کے حوالے کر دینا ہے. اصل طاقت یہ